میرے پاکستانیوں، آج سوات کا یہ جرگہ دو اہم نکات پہ ہم نے بلایا ہے اور اس کا فیصلہ بھی ہم آپ کو سناتے ہیں۔ وہ دو اہم نکات، پہلا یہ کہ عمران خان جو اس ملک کا مقبول ترین لیڈر ہے، جو ناحق جیل میں ہے، بشرا بی بی جو ان کی اہلیہ صرف اور صرف ان کے ساتھ وفا کی وجہ سے وہ جیل میں ہے، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ ہمارے کارکنان اور قیادت یاسمین راشد صاحبہ جیسی خواتین وہ ناحق جیلوں میں ہیں، ان کی رہائی کے لیے ہم نے تحریک کا آغاز کیا، اس نقطے پہ سب کو بلایا اور انشاءاللہ میں اپنے پورے پاکستانی قوم کو آج اس جرگے کی طرف سے، اپنی قوم کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جب اسلام آباد کی طرف قافلے بڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ تاریخ کا سب سے بڑا قافلہ آپ کو اس علاقے سے نظر آئے گا۔ اور انشاءاللہ میری یہ قوم، جنہوں نے اس الیکشن میں بھی 100% رزلٹ دیا، جنہوں نے بلدیات میں بھی پورا رزلٹ آپ کو دیا، جنہوں نے پچھلے الیکشن میں بھی 100% رزلٹ آپ کو دیا، انشاءاللہ نہ صرف سوات بلکہ پورا ملاکنڈ ریجن جو ہے، آج تو یہاں پہ صرف سوات میرے حلقے کے لوگ ہیں، لیکن ملاکنڈ ریجن سے بھی انشاءاللہ میں خود بات کروں گا اور پورے پاکستان سے بات کروں گا، لیکن ملاکنڈ ریجن چونکہ میرا ریجن ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا اور آپ اپنی کوشش جاری رکھیے۔ دوسری ایک چیز، اس لیے میں مختصر بات آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے پشتو میں ذرا بات کرنی ہے، لیکن آپ نے چند دنوں پہلے دیکھا تھا کہ کاٹلنگ مردان میں ایک ڈرون اٹیک ہوا تھا اور اس ڈرون اٹیک میں نہایت معصوم بے گناہ پاکستانی شہری شہید ہوئے تھے۔ یہ اتنے بے شرم ہے کہ میڈیا پہ ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ دہشت گرد مارے گئے۔ اب جس حلقے سے آج میں مخاطب ہوں اور جہاں پہ یہ پروگرام ہو رہا ہے، اس کے ساتھ والی یونین کونسل سے ہمارے گجر برادری ہے، ان کا وہاں سے تعلق ہے اور آج اس جلسے میں بھی ان کی برادری، ان کی قوم، ان کے خاندان، اہل خانہ شرکت کر چکے ہیں۔ تو آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، جس طرح یہ اٹیک ہوا، مجھے یاد ہے 6 ستمبر 2008 میرے گھر پہ اور میرے گاؤں پہ اور میرے علاقے پہ بھی اس طرح بمباری ہوئی تھی اور ہمارے جنازے اٹھے تھے، لیکن جب شام کو ہم نے ٹی وی دیکھا تو ٹی وی پہ دکھایا جا رہا تھا کہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ حملے اور اتنے دہشت گرد مارے گئے۔ ایک بھی دہشت گرد اس دن نہیں مارا گیا تھا، سارے عام معصوم۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اگر سوشل میڈیا کے دور میں یہ اتنا جھوٹ بول سکتے ہیں، نیشنل میڈیا پہ اتنا جھوٹ چلا سکتے ہیں، تو انہوں نے آج تک جو مطالعہ پاکستان آپ کو پڑھایا اور انہوں نے جو تاریخ آپ کو پڑھائی، انہوں نے کتنا جھوٹ بولا ہوگا۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کہانی جو تم کو دکھائی گئی ہے، جو لوری میں تم کو سنائی گئی ہے، خدا کی قسم وہ کہانی نہیں ہے۔ تمہیں بے تحاشا تماشا دکھا کر کہانی کو تم سے چھپایا گیا ہے۔ کہانی تو لوگوں تمہارا لہو ہے، کہانی تو لوگوں تمہارا لہو ہے۔ آج میں پورے پاکستان کے سامنے ان لوگوں کو میں نے ڈاکٹر امجد علی، جنہوں نے سٹینڈ لیا، جنہوں نے ان کو ایکسپوز کیا، اپنی قوم کے اور اپنے لوگوں کا ساتھ دیا، ان کو ریاستی جو پریشر ہے اس کا بھی سامنا کرنا پڑا اور آگے بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ سب کو کہتا ہوں کہ آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے، اور میں ان کو یہ بھی کہتا ہوں کہ ان سب کے گفتگو جو ہے وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ ان کی فریاد سنیں۔ اور آج اس جرگے میں جو دو فیصلے ہم کر رہے ہیں، ایک یہ کہ عمران خان کی جب بھی کال آئے گی، انشاءاللہ پوری جو ہماری قوم ہے اور اس جرگے میں جتنے لوگ شریک ہیں اور ان کے جتنے دوست ہیں، کارکنان ہیں، وہ سب انشاءاللہ اسلام آباد کی طرف جائیں گے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 کہ یہ جو ہمارے معصوم لوگوں کو انہوں نے شہید کیا ہے، تو ایک تو میں اپنی صوبائی حکومت سے کہتا ہوں کہ ان کی ہر ممکن امداد کرے، اپنے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹوز کو کہتا ہوں کہ ان کو بالکل اکیلا نہیں چھوڑنا، ان کا ہر لمحے ساتھ دینا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ہم اس جرگے کی طرف سے FIR ان کے اوپر درج کرنے کی سفارش کریں گے اور ہم درخواست دیں گے اور ان کے اوپر FIR بھی کریں گے۔ ان کا خون ایسے راحق نہیں جانے دیں گے، یہ کوئی اس طرح بے آسرا لوگ نہیں تھے، یہ ایسے نہیں تھے کہ ان کا کوئی تھا نہیں۔ اور آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے باقی علاقوں میں کیا کچھ کیا ہوگا۔ زه پښتو کې ستاسو سره څو خبرې کوم زما پښتنو